أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین، جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خواہش موجود تھی کہ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ نہیں تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس قبلہ بنایا جانا ناپسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہود فخر و غرور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ یوں کہنے لگے تھے کہ دیکھو مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن نماز یہ ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ پھر ہوا ایک دن یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے، اور اس حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ امید کرتے ہوئے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کی کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، کیونکہ چاہت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، قلب اطہر میں یہ خواہش موجود تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور ظہر کی نماز چونکہ ہو رہی تھی، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جا چکی تھی، اور بقیہ 2 رکعتیں رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب تبدیل قبلہ ہوا تو بقیہ جو 2 رکعتیں تھیں وہ 2 رکعتیں خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ تفسیر کبیر کے اندر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تحویل قبلہ فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع ہیں، کیونکہ حضور مخلوق اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اقدس تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی، آپ جو چاہتے تھے، حضور کی جو خواہش تھی، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرمائے گا کہ یہ ساری مخلوقات یہ میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض فرمائی، اور ان 5 پر 50 کا ثواب رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین کے اندر فرشتوں کی امداد آئی، اور فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے داخل ہوں گے۔ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کو پہنچے گی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سفارش پر، آپ کی شفاعت پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ قبلہ جب تبدیل ہو کر خانہ کعبہ بن گیا تو یہود نے کہا ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس یہ کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا بھی ہے، یعنی سب سے پہلا گھر۔ تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تیار کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی مسجد سب سے پہلے اس روئے زمین پر بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں
کتنا عرصہ گزرا کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ مسجد حرام خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، پھر اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا کہ اس کے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزرا. ایک کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال تو نہیں بنتے بلکہ ان دونوں کے درمیان کم و بیش 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ادھر اگر ہم ابراہیم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں 1000 سال کم و بیش بنتے ہیں. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ اعتراض، یہ اشکال کیسے دور ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو 40 سال کی بات ہے، اس سے مراد دونوں مساجد کی جو ابتداً تعمیر ہوئی وہ تعمیر مراد ہے، اور ان کی بنیادیں جب رکھی گئی تھی وہ بنیاد رکھنے کی تعمیر مراد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتداً کعبہ نہیں بنایا، اور نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر ابتداً کی، مسجد اقصی کی تعمیر ابتداً کی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تھے، انہیں خوف و وحشت محسوس ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا، آسمانوں پر بیت المعمور تھا، زمین پر ایسا کوئی گھر نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے جہاں آسمانوں پر بیت المعمور ہے اسی جگہ پر زمین میں کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا کر دی، اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کریں اور اس کے گرد طواف کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس پورے روئے زمین پر پھیل گئی اور مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں پہنچی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد پھیلی تو آدم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض افراد نے پھر بیت المقدس کی ابتداءً تعمیر کی، اور ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر جو کی گئی تھی، طوفان نوح میں اس کی بنیادوں کو اٹھا لیا گیا تھا، صرف نشان باقی تھے، ٹیلے باقی تھے، اور یہ کعبۃ اللہ آسمانوں پر بلند کر لیا گیا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور پھر ان کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی. تو یہ اشکال اس طرح دور ہوگا کہ پہلی جو ابتداء تعمیر تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس تعمیر میں بیت المقدس اور خانہ کعبہ ان کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور جو اس کے بعد تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ ابتداء نہ تھی. تو دونوں روایات کے اندر کسی بھی طرح کا تعارض موجود نہیں ہے. ناظرین، کعبہ معظمہ کی خصوصیات اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کی بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عبادت گاہ تعمیر کی گئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا.
جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ اب رہتی دنیا تک، قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے، سب کے سب جب نماز پڑھیں گے تو نماز وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کعبہ معظمہ مکہ معظمہ میں واقع ہے، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ امام بیہقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت الحرام کے حج کرنے والوں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 ان کے لیے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 ان کے لیے ہیں جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو وہاں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی صرف زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی جن میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کعبۃ اللہ کے قرب کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ پتھر جنتی یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔